وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ پچھلے ہفتے جہنم کے طبقات پر بیان چل رہا تھا کہ جہنم کے کتنے طبقات ہیں، اور جہنم کے بارے میں ذکر تھا، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بیان 2-3 ہفتے چلتا رہے گا جہنم پر۔ آج اس کا دوسرا حصہ عذاب جہنم بیان کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں کس طرح کے عذاب ان بد نصیبوں کے لیے جو ظالم ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، یہود و نصارہ اور مسلمانوں کا وہ طبقہ جو دنیا میں انتہائی ظالم رہا اور اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ ان سے ناراض ہو گیا، وہ اس میں جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی کی روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جنت اور اس میں جو کچھ میں نے جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے اسے دیکھ آؤ۔ جنت تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبریل جاؤ، میں نے جنت بنائی ہے، دیکھ کر بتاؤ کیسی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر جنت اور اس میں رہنے والوں کے لیے تیار شدہ نعمتوں کو دیکھا اور بارگاہ الہی میں جا کر عرض کیا کہ تیری عزت و جلال کی قسم، جو بھی اس کا تذکرہ سنے گا وہ اس میں آنے کی کوشش کرے گا، جو اس کا تذکرہ سنے گا وہ اس میں آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور جنت پر مصائب طاری کر دیا، یعنی ایک پردہ ڈال دیا، مصیبتوں اور پریشانیوں کا پردہ ڈال دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور دیکھو کہ میں نے جنت میں آنے والوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ جبریل واپس آ گئے اور کہا مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہیں جا پائے گا، اس میں کوئی نہیں جا سکے گا، نہیں جا پائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جہنم اور اس میں پہنچنے والوں کے لیے میں نے جو کچھ تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ جبریل علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، اس کی آگ ایک دوسری آگ کو روند رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام واپس آ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی تیری عزت و جلال کی قسم، جو بھی اس کا تذکرہ سنے گا وہ اس میں نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور جہنم کو شیوتوں سے ڈھانپ دیا۔ رب تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا اب جاؤ اور اسے دیکھو۔ جبریل آئے، جہنم کو دیکھا اور واپس جا کر بارگاہ الہی میں عرض کی تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس میں گرنے سے نہیں بچے گا۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے سیاست ابو داؤد، نسائی اور ترمذی کی پیش کی گئی کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور جبریل علیہ السلام نے ملاحظہ کیا، کہا کہ یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، جو بھی سنے گا اس کا تذکرہ اس کی یہی خواہش ہوگی کہ اسی میں جائے۔
لیکن اس میں جانے کے لیے جو راستہ اللہ تبارک و تعالی نے چنا وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں، اس لیے فرمایا جتنی تکالیف اور رزق کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، مخلوق کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے تمہیں جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں اور مشکلات آئیں تم ان پر صبر کرنا اور ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے عبادت میں لگے رہنا، مصیبتوں اور بلائیات پر صبر کرتے رہنا، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ جنت کا راستہ یوں سمجھ لیجئے، بلکہ یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کا راستہ پہاڑ پر چڑھنا، ایک پہاڑ ہو سپاٹ قسم کا سیدھا، اس پر چڑھنا جنت کا راستہ ہے، اس سے اترنا جہنم کا راستہ ہے۔ جب پہاڑ پر انسان چڑھتا ہے تو پہلا قدم بھی بڑی مشکل سے رکھتا ہے، اور جب دوسرا قدم رکھتا ہے تو پچھلے قدم سے دوسرا قدم اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ہر آنے والا قدم پچھلے قدم سے مشکل تر ہوتا ہے۔ پہاڑ پر جب چڑھتا ہے ہر آنے والا قدم پچھلے قدم سے مشکل ہوتا ہے اور مشکل سے رکھا جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے انسان پہاڑ پر چڑھتا ہے اور آنے والا قدم پچھلے قدم سے مشکل ہوتا ہے۔ اور جہنم کا راستہ فرمایا اترنے کا راستہ ہے کہ پہلا قدم رکھنے کی دیر ہے، باقی قدم خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں، انسان نیچے جا کے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جہنم کو دیکھا، کہا کہ یا اللہ کہ یہ تو بہت عذاب کی جگہ ہے، جو اس کا تذکرہ سنے گا وہ نہیں جائے گا، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ نے شہوات، یہ شہوتیں، یہ حرام کام، یہ ڈھول باجے، یہ زنا کاریاں، یہ شراب کاریاں، یہ اتنے گناہوں کے کام ہیں، ان سے یہ راستے سارے مزے کے راستے نا، پہاڑ سے اترنا مزے کے راستے ہیں۔ ایک قدم اٹھا باقی خود ہی اٹھتا چلا جائے گا۔ ایک دفعہ آرام کی طرف سے چل پڑا تو باقی اگلے آرام کام خود بخود ہی ہوتے جائیں گے۔ اور ایک دفعہ تو نماز پڑھے گا تو اگلی نماز پڑھنے کے لیے تجھے بڑی محنت اور بڑی زور لگانا پڑے گا۔ ایک جمعے کو مرشد کے پاس آئے گا تو اگلے جمعے کو اور زور لگا کے آنا پڑے گا، خود بخود دل نہیں جائے گا، زور لگانا پڑے گا۔ وہ قدم اٹھانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، وہی بات ہے، ہر نیکی کے لیے زور لگانا پڑے گا، خود بخود نہیں ہوگا۔ اور حرام کاموں کے لیے بس ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے، باقی خود بخود قدم تیرے اٹھتے جائیں گے اور تو وہ کام اگلے سے اگلا تجھ سے ہوتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جنت میں جانا شاید ہی کسی خوش نصیب کی بات ہوگی، خوش نصیب ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اور جہنم تو ایسے گناہگاروں سے، غلط لوگوں سے بھر جائے گی۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ بہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمان الہی انہا ترمی بشرر کالقصر اس کا معنی ہے بے شک جہنم میلوں جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے۔ پارہ نمبر 29 المرسلات آیت نمبر 32 کہ بے شک جہنم محلوں جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے، یہ قرآن کا ترجمہ۔ اس کی تشریح میں فرمایا یہ نہیں کہتے کہ وہ درختوں جتنی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے، بلکہ قلعے جو ہوتے ہیں اور شہروں جتنی بڑی بڑی چنگاریاں وہ جہنم پھینکتی ہے۔ احمد، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، کافر اس میں 40 سال برابر گرتا چلا جائے گا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ 40 سال تک وہ گرتا ہی رہے گا مگر گہرائی تک، کافر ایک وادی ہے جہنم کی، اس میں جب اس کافر کو پھینکا جائے گا 40 سال تک وہ گرتا رہے گا لیکن گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پھر ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، کافر 70 سال میں بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ دونوں روایتوں میں گہرائی تک پہنچنے کی مدت کا فرق ہے، دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کی گہرائی بہت ہی زیادہ ہے جو برسوں میں طے ہوگی۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ حب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الحزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ حب الحزن یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی 400 مرتبہ روز نہ پناہ مانگتا ہے اللہ سے۔ پوچھا گیا حضور اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ریاکاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے اعمال کی نمائش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند ایسے قاری ہیں
جو ظالم حاکموں سے میل جوڑ رکھتے ہیں۔ یہ توجہ طلب بات ہے، وہ لوگ جو اپنی عبادت کی نمائش کرتے ہیں، عبادت مخلوق کے لیے دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، جو بھی کام وہ کرتے ہیں وہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر کرتے ہیں اور اپنے اعمال کی نمائش کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ظالم جو حاکم ہیں، جو حکمران ہیں ظالم، ان کے ساتھ میل جول کرنے پر فخر رکھتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے تعلق اور ہماری اس سے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے اور اس کے ساتھ ہماری معاملات ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ کھانے پینے، دوستی یاری اور تعلق پر فخر کرتے ہیں اور جو ہے اپنے اعمال کی نمود و نمائش کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ حب الحزن کے اندر ڈالے جائیں گے، جس سے جہنم بھی 400 مرتبہ روز پناہ مانگتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ جہنم اس وادی سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی شخص ریاکاری آئندہ کرے، کبھی کوئی بھی عمل جو ہے دکھاوے کے طور پر کسی بھی حوالے سے مخلوق کے دکھاوے کے طور پر کوئی عمل کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد جو ہے یہ بات علم میں آنے کے بعد یقیناً اگر ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے، ایک ذرہ یا اس کی کوئی گنجائش ہے یا کوئی ایک ذرہ چنگاری اندر ریاکاری کی ہے، تو اس کو ہمیں کھرچ کر نکال دینا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے اپنے اعمال سے ایسی باتوں کی سے توبہ کرنی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 سوراخ ہیں، اور ہر سوراخ میں ایک سانپ ہے جو دوزخیوں کے چہروں کو ڈستا رہتا ہے۔ بخاری شریف نے اپنی تاریخ میں یہ منکر السند حدیث نقل کی ہے کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 مکان ہیں، ہر مکان میں 70,000 کنویں ہیں، ہر کنویں میں 70,000 اجدے ہیں، ہر اجدے کی باچھوں میں 70,000 بچھو ہیں۔ کافر اور منافق ان تمام کا عذاب پائے بغیر نہیں رہے گا، کافر اور منافق کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ ترمذی اور منقطع سند روایت ہے کہ جہنم کے کنارے سے عظیم چٹان لڑکھڑائی جاتی ہے اور 70 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ نہیں پاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کو اکثر یاد کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی سخت، اس کی گہرائی بے حد ہے اور اس میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ بزاز، ابو یعلا، صحیح ابن حبان اور بہقی کی روایت ہے کہ اگر جہنم میں پتھر پھینکا جائے اور اسے نیچے جاتے ہوئے 70 سال گزر جائیں تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے ایک دھماکہ سنا، ایک دھماکے کی آواز سنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا تھا؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پتھر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا تھا، ابھی ابھی وہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکا ہے۔ طبرانی میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہولناک آواز سنی، جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کیسی آواز تھی؟ جبریل نے عرض کیا یہ چٹان تھی جسے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا اور وہ ابھی جہنم کی گہرائی تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو بھی اس کی آواز سنا دی جائے، اس کے بعد کسی نے وصال تک آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر اس جتنا سیسا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے، آسمان سے زمین کی طرف سر جتنا سیسا پھینکا جائے تو زمین و آسمان کی 500 سالہ سفر کی دوری کے باوجود، یعنی زمین و آسمان کا جو سفر ہے 500 سال کا ہے، سفر کی دوری کے باوجود رات سے پہلے پہلے یہ زمین پر آ جائے گا، یعنی صبح پھینکا جائے رات ہونے سے پہلے یہ زمین پر آ جائے گا۔ اور اگر اسے جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا جائے تو 40 سال گزرنے سے پہلے اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے گا،
تو یہ ایسی جہنم ہے، اتنی گہرائی ہے اس کی، یعنی یہ زمین و آسمان کچھ بھی نہیں ہے اس کا آگے۔ احمد، ابو یعلا اور حاکم کی روایت ہے کہ اگر جہنم کا تھوڑا جو لوہے سے تیار کیا ہوا ہے زمین پر رکھ دیا جائے اور جن و انسان مل کر اسے اٹھانا چاہیں اسے اٹھا نہیں سکیں گے۔ جہنم جو ایک فرشتہ لوہے کا تھوڑا جس کے پاس ہوگا، اگر لوہے کے تھوڑے کو دنیا میں رکھ دیا جائے، سارے جنات اور انسان جتنی بھی دنیا میں ہیں سب مل کے چاہے کہ اس کو اٹھا لیں، وہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ حاکم کی روایت ہے کہ اگر جہنم کا ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ حاکم کی ایک روایت ہے کہ زمینیں 7 ہیں اور ہر زمین کا دوسری زمین کے درمیان 500 سال کے سفر کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اوپر والی زمین مچھلی کی پشت پر ہے جس نے اپنے دونوں آنکھیں آسمان سے ملائی ہوئی ہیں۔ مچھلی چٹان پر ہے، چٹان فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری زمین ہوا کا قید خانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم ہاتھ کی ہلاکت کا ارادہ فرمایا تو ہوا کے خازن کو فرمایا کہ ان پر ہوا بھیج جو ان کو ہلاک کر دے۔ خازن نے عرض کی یا اللہ میں ان پر بیل کے نتنوں کے برابر ہوا بھیجوں گا، بیل کے نتنی اتنی سی ہوا بھیجوں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تب تو دنیا کی تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور یہ سب کے لیے کافی ہوگی، ان پر انگوٹھی کے سوراخ کے برابر ہوا بھیجو۔ اور یہی وہ ہوا ہے جس کے متعلق ارشاد ہوا ہے انگوٹھی کے سوراخ کے برابر ہوا بھیجی، وہ قوم ہاتھ تب تباہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں بیل کے نتنوں کے برابر، فرمایا اگر تم نے اتنی ہوا بھیج دی تو پوری دنیا ہی تباہ ہو جائے گی سر۔ یہ حال دیکھو یہ معاملہ ہے، اور انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف نہیں رکھتا۔ یہ جانور جن پرند ہر چیز اللہ سے ڈرتی ہے، مگر انسان یہ جو دندنات ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں یہ سب کے سب جو ہے اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ اور آپ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی جہنم بنائی ہے، کیسے عذاب تیار کیے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم میری عبادت کرو اور میرا شکر بجا لاؤ تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اس کا ترجمہ، اگر تم میری عبادت کرو اور میرا شکر بجا لاؤ تو تمہیں میں عذاب دے کے کیا کروں گا، میں تمہیں عذاب کے لیے نہیں بنایا، مگر تم میرا شکر بجا لاؤ میری عبادت کرو تو تمہارے لیے تو جنت بنائی ہے۔ لیکن آپ سوچیں نا کہ جہنم یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، تو دنیا میں آپ یہ یہاں پاکستان میں یا حیدرآباد میں دیکھ کر، آپ کراچی کے حالات یا دوسرے حالات آپ دیکھ کر جو لوگ ظلم کرتے ہیں تو آپ کو دل ہوتا ہوگا یہ اتنے بڑے ظالم ہیں جو مخلوق کے گردنیں کاٹتے ہیں، نوجوانوں کو بموں سے اڑاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا آپ دیکھو ظلم و زیادتیاں کس طرح کرتے ہیں۔ انسان کا دل ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ نے جہنم بنائی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، اس نے بھی کسی مقصد کے لیے جہنم بنائی ہے اور ایسے لوگ اسی قابل ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں۔ تو اگر ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا شکر بجا لائیں، اس کی نعمتوں کو شکر بجا لائیں تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس کو جنت کو بھی بھرے گا، تو جنت والے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ہم نے خوف خدا دنیا میں نہ رکھا، یعنی خوف خدا سے مراد ہے جن کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیے ان پر نہ چلے اور جن کاموں سے منع کیے ان سے نہ روکے، تو پھر یہ جو تذکرہ چل رہا ہے نا یہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ جہنم کا سب سے اوپر والا حصہ جو پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا، مختلف 7 طبقات ہیں، یہودیوں کا الگ طبقہ ہے، عیسائیوں کا الگ طبقہ ہے اور منافقوں کا الگ طبقہ ہے، شیاطین اس کا الگ طبقہ ہے، مختلف قسم کے کفار کے الگ الگ طبقے ہیں، لیکن سب سے اوپر والا طبقہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کے لیے تیار کیا ہے، وہ جو کہ نافرمان تھے، ظالم تھے، ظلم کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اس میں وہ گناہ گار جائیں گے۔ ایک طبقہ اوپر ایسا بھی ہے جس سے مسلمان جائیں گے۔ تو لہٰذا خوف رکھو، ڈرو اللہ سے، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کی طرف مت قدم بڑھاؤ، مت جاؤ، اور جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندو یہ کام کرنا، یعنی جن باتوں کا حرام قرار دی گئی ان سے بچو، اور اللہ نے فرض کیا کیا آپ پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، واجب کیا کیا ہے اور سنت کیا ہے، مستحب کام کیا ہے، ان پر چلو، فرض واجب سنت کا خیال کرو اور حرام کاموں سے بچو، حلال پر چلو۔ بس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے، یہی اللہ کا ایک امتحان ہے، جس نے یہ امتحان پہ پورا اتر گیا رب تعالیٰ نے جنت اسی کے لیے تیار کی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے،
تو سمجھ لیجئے کہ وہ جنت ڈر والوں کے لیے، جنت جو ہے متقی پرہیزگار یعنی ڈرنے والوں کے لیے ہے، جو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچتے حلال پر چلتے ہیں، جنت ان کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں آپ کو ایک ہی چانس، اور مرنے کے بعد دوسرا کوئی چانس بھی نہیں ہے، ایک ہی چانس ہے، دوسرا چانس کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا اس چانس کو ضائع نہ کرنا، اور دنیا میں جب تک زندگی، جب تک جو گناہ کر لیے ہیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بے شک معاف کرنے والا ہے، معافی مانگو، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ عہد کرو، ایسے معافی مانگو جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا۔ تو گناہوں سے معافی مانگنے کا مقصد یہ ہوا توبۃ النصوح کرو، ایسی توبہ، خالص توبہ کہ دودھ تھنوں میں جیسے واپس نہیں جاتا، واپس پلٹ کر جو گناہ ماضی میں کیے ہیں ان کی طرف پلٹ کے مت جاؤ، اور مرشد کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور میرے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ، میرے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرے سے ڈرنا، کہ جو متقی و تقوی اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ بعد میرے ولیوں کے ساتھ رہنا۔ اس لیے فرمایا ہے ایسا کہ اگر تم نے ولیوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ نہ رہے تو پھر ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر توبہ کر لی پھر واپس مبتلا ہو جاؤ گے۔ جب ان کے ساتھ رہو گے، ان کی نگاہ پڑتی رہے گی تو تمہاری باطن کی صفائی ہوتی رہے گی، تم واپس پلٹ کے اس طرح جاؤ گے۔ اس لیے زندگی ان کے ساتھ گزارنا، میرے نافرمانوں کے ساتھ اور گناہ گاروں کے ساتھ اور ظالموں کے ساتھ مت زندگی گزارنا۔ ایک شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میری عبادت میں جو لذت اور میں محسوس کرتا تھا، جو حلاوت محسوس کرتا تھا، جو مزہ محسوس کرتا تھا، جو کیفیت محسوس کرتا تھا، وہ آج کل مجھے نہیں مل رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے، چہرہ دیکھا ہے جو اللہ کا نافرمان تھا، اس کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو نیکوکار اور اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا، ایک ظالم کے، ایک نافرمان کے چہرے کو دیکھنے سے عبادت میں حلاوت ختم ہو جائے، تو جو خود آدمی اس حرام کاری میں مبتلا ہو جائے اور غلط کام کرنے لگ جائے، تو بتاؤ اس کی عبادت اور ذکر میں حلاوت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج کل تو جب ادھر مڑ کے دیکھو گے تو ظالم ہے، جدھر مڑ کے دیکھو گے ظالم ہے، تو لہٰذا کم از کم جمعے کے دن تو اپنے مرشد کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرو، یہاں آ کر بیٹھو، اس صحبت کو اختیار کرو، تاکہ ہفتے بھر کا جو گند لگا ہے اس کی صفائی ہو جایا کرے۔ گاڑی میں پیٹرول ڈلے گا، گاڑی کے اندر جب تک پیٹرول ہے گاڑی دھکا سٹارٹ چلتی رہے گی، جہاں پیٹرول ختم ہوا وہاں رک جائے گی، پھر تو کچھ بھی کر لے پھر گاڑی نہیں چلنے کی، پیٹرول جب تک ہوگا جب تک چلتی ہے۔ تو یہ جمعے کو پیٹرول جہاں مل رہا ہے اس کو ڈالو اپنی گاڑی میں، پورا ٹینک فل کر لیا کرو۔ بیچ میں جو لوگ آتے ہیں 10 لیٹر لے کے نکل جاتے ہیں، کوئی 20 لیٹر لے کے نکل جاتے ہیں، بھائی ٹینک کو فل کرو، پورا ہفتہ چلنا ہے یار، ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تو 10 لیٹر لیا اور نکل گئے، تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا پیٹرول پورا ٹینک۔ یہ آخر میں بیان سن کے، دعا سن کے، درود سلام پڑھ کے، اس کے بعد لنگر کھا کے پھر آپ کے گھر کو جاؤ، یہ ہو گیا ٹینک فل۔ تو ٹینک اپنا فل کرا کے جاؤ تاکہ پورا ہفتہ مزے کے ساتھ گاڑی چلتی رہے۔ جمعے کے دن آپ جو نا جب آئیں گے یہاں پر اور مرشد کے پاس صحبت میں بیٹھیں گے اور ملاقات مکمل کریں گے، اپنا ٹینک فل کرائیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک اس طرح زندگی آپ کی گزرے گی، اور یہ عہد کریں گے کہ دنیا ادھر کی جائے، موسم، ہوا اور حالات کیسے بھی ہوں، ہم اپنے مرشد کی صحبت کو نہیں چھوڑیں گے، ان سے ملاقات کو نہیں چھوڑیں گے، اور پوری صحیح طریقے سے صحبت اختیار کریں گے۔ بس آپ نے یہ ایک بات پر بھی اگر عمل کر لیا نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، بلکہ یہ بنیاد آپ نے حاصل کر لی۔ باقی نمازوں میں بھی دل خود ہی لگے گا، داڑھی بھی خود ہی آ جائے گی، سب کچھ خود ہو جائے گا، بنیاد صحیح ہوگی، باقی معاملے سب صحیح آتے ہیں۔ صحبت ایک بنیاد ہے کہ اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ ملاقات جمعے کے دن کی رکھی ہے، 9 سے لے کے یہ 12 بج رہے، 12:30 بج رہے، یہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی ملاقات ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے آپ نے انجام دینا ہے، اور باقی پورے ہفتے میں آپ نے شرابیوں، زانیوں اور حرام خوروں، بے نمازیوں سے بچ کے رہنا ہے، ایسے لوگوں کو دوستی نہ کرو۔ اور اگر آپ کو بازاروں میں کام پہ جانا ہے اور جا کر اس میں بیٹھنا ہے، اب وہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بھائی یوں سمجھ لو جیسے ٹوائلٹ میں انسان جاتا ہے، 5 منٹ بیٹھتا ہے، کوئی 10 منٹ بیٹھتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس وقت تک بیٹھتا ہے جب تک اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، اور جب اس کو حاجت سے قضاء رفع حاجت سے وہ پاک ہو جاتا ہے،
اور جب وہ اس کے پیشاب پانی سے وہ صاف ہو جاتا ہے تو 1 منٹ بھی فالتو وہاں نہیں بیٹھتا اور فوراً باہر نکلتا ہے۔ اب وہاں جانا اس کی مجبوری ہے کہ پیشاب اور ٹوائلٹ جب لگے گا تو وہ کہاں جائے گا، وہ سیدھا جب بادشاہ ہو جائے گا، رعایا غریب جائے گا ٹوائلٹ میں ہی، اور بادشاہ بھی نہ 1 منٹ فالتو بیٹھے گا نہ عام آدمی فالتو بیٹھے گا۔ جب وہ فارغ ہو جائے گا باہر نکل نہیں کرے گا۔ تو اس دنیا کو آپ ٹوائلٹ سمجھیں کہ اس کے اندر جانا ہماری ضرورت ہے، کہ مال کمانا ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گھر بار کاروبار اس کو چل سکتے ہیں، دیگر معاملات لوگوں سے لین دین کرنا کی یہ ہماری ضرورت ہے۔ بس یوں سمجھ جیسے ٹوائلٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں اور دل نہیں لگاتے، ٹوائلٹ دل لگاتے ہیں، ٹوائلٹ سے دل نہیں لگاتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں اور جیسے ہی وہ حاجت ختم ہوتی ہے بھاگتے ہیں۔ اس طرح مخلوق کے ساتھ بھی تم اس طرح اپنا معاملہ رکھو کہ تمہارا جانا ضرورت ہے اور تمہاری مجبوری ہے، بس جس طرح ٹوائلٹ سے تم دل نہیں لگاتے اس مخلوق سے بھی دل نہ لگاؤ، اس بازاروں سے بھی دل نہ لگاؤ، اس کاروبار سے بھی دل نہ لگاؤ، ان معاملات سے بھی دل نہ لگاؤ، اور جیسے ہی وہ تمہاری حاجت پوری ہو، جس طرح ٹوائلٹ میں 1 منٹ نہیں لیٹ ہوتا ہے، فوراً نکل کے اپنے گھر آ جاؤ، واپس پلٹ آؤ۔ تو اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرو، گزارو، اور جمعے کے دن مرشد سے دل لگاؤ، اللہ والوں سے دل لگاؤ، اللہ والوں سے دل نہیں مانگنا، اللہ والوں سے دل لگاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان کے چہروں کو دیکھو، ان سے محبت کرو، ان سے عشق کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے دوستی کرو، ان کے ساتھ کھانے کھاؤ، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرو۔ بس یہ کامیابی کا گر ہے، کامیابی کا راز ہے، آخرت کو پانے کا راز ہے۔ جس کی سمجھ میں آ جائے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا، لیکن جس کی سمجھ میں بات نہ آئی، وقت گزر جائے گا، اچھے پہ بھی موت آئے گی، برے پہ بھی آئے گی، نیک پہ بھی آئے گی، بد پہ بھی آئے گی، مسلمان پہ بھی آئے گی، کافر پہ آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مر جائے گا، اپنے اپنے وقت اپنا پیڑ پورا کرے گا، مر جائے گا، لیکن پھر جو مر جائے گا تو وہ اگلے جہاں میں منتقل ہو جائے گا، پھر وہ واپس جو یہ معاملہ بھی بتا رہا ہوں، جس نے جو کیا ہوگا وہی ساتھ چلا جائے گا، واپسی کوئی چانس نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کو بقیہ اتنی زندگی کو آپ نے بیکار گزار دی اور پریشانیوں میں گزار دی اور جو ہے وہ بے عمل گزار دی۔ اب خدا را جو باقی زندگی جس کا کوئی علم نہیں ہے کہ آیا وہ کتنی ہے، 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، یا گھنٹہ ہے، یا سال ہے، یا 10 سال ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کتنی ہے، تو جس کے بارے میں معلوم نہیں وہ زندگی کے لمحات تم کیوں ضائع کرتے ہو؟ لہٰذا یہ عہد کر لو کہ جب تک وہ زندگی باقی ہے ہم جمعے کے دن اپنے مرشد کی ملاقات نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور سنت پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بہت ساری اور گناہ فرمانوں اور غلط لوگوں کو دل و جان سے ہم نکال دیں گے، جیسے ٹوائلٹ کے ساتھ دل لگاتے ہیں ہم ان کے ساتھ دل نہیں لگائیں گے، اور ان کے ساتھ اگر ہمارے ملنا ضروری ہو گیا تو بس جس طرح ٹوائلٹ میں جانا ضروری ہے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح ہی ملیں گے جیسے کہ اوپری دل سے، اندر نہیں ہوگا دل، لیکن اپنے ایک حاجت پوری کرنے کے لیے ملیں گے، اور حاجت پوری تو بھاگیں گے۔ اگر یہ سوچ بنا لی، یہ آپ نے سوچ لیا اور سمجھ لیا، اور ایک خیال آپ نے جما لیا، ان باتوں پر عمل بھی کر لیا، یہ سمجھ لو کہ دوا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ حکیم اور ڈاکٹر دوا بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، میڈیکل سے دوا لیتے ہیں، لیکن دوا جب تک منہ میں ڈالتے نہیں ہیں آرام نہیں ہوتا۔ اگر دوا کے متعلق پتہ جائے کہ پوسٹون فورٹ سے ہمارے کو سر کے درد کو آرام ہو جائے گا، تو یہ تو ہمیں علم حاصل ہو گیا کہ پوسٹون فورٹ ایک لیں گے ہمارے سر کو درد ہو رہا ہے آرام ہو جائے گا، لیکن جب تک لے کے منہ میں ڈالیں گے نہیں تو جب تک نہیں آرام ہوگا نا، علم کے ہونے سے سر کو آرام نہیں ہوگا، گولی اندر جانے سے آرام ہوگا۔ لہٰذا یہ باتیں جو میں بتائیں گے یہ علم کی ہے، یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ یار زندگی کو ایسے گزارنا ہے، لیکن گولی جب تک اندر نہیں جائے گی، جب تک ان باتوں پہ عمل نہیں کرو گے جب تک فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ نے ان باتوں کو سمجھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اور مرتے دم تک عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔